اگر موت کا خاتمہ اگر زندگی خاتمہ موت ہے تو شہادت سچی کوئی موت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ زندگی میں اگر کسی کے اندر شہادت کا جذبہ پیدا نہیں ہوا وہ نفاق کی حالت میں مرے گا، نفاق منافق بن کر کے مرے گا اگر پوری زندگی میں اس کے اندر شہادت کا جذبہ پیدا نہیں ہوا۔ ہم دنیا کی محبت میں مست ہو گئے، دنیا بنانے میں ہم لگے ہوئے ہیں، اسی لیے دنیا کو ہم نے آباد کر رکھا ہے، اپنی آخرت کو ہم نے برباد کر رکھا ہے۔ اور یاد رکھیے کوئی آدمی آبادی سے بربادی کی طرف جانا پسند نہیں کرتا۔ صحابہ نے اپنی دنیا کو برباد کر رکھا تھا، اپنی آخرت کو آباد کر رکھا تھا، اس لیے واللہ جب ان کی موت کا وقت آتا تھا، جب وہ شہادت پاتے تھے تو قسم کھا کے کہتے تھے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ صحابہ دنیا سے جاتے تو یہ کہہ کے جاتے تھے میں تو کامیاب ہو گیا۔ اگر دشمن کی فوج زیادہ ہے، مشورہ کیا صحابہ نے مدینے میں خبر بھیجی جائے کہ ہماری تعداد کم ہے، دشمنوں کی تعداد زیادہ ہے، کمک بھیج دیا جائے وہاں سے۔ صحابی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے آئے کیوں تم یہاں پر؟ ہم نے کبھی فوج کو دیکھ کر لڑائی کی ہے؟ تعداد کے بلبوتے پہ ہم کبھی نہیں لڑے، ہم تو اللہ کے بھروسے پہ لڑے ہیں۔ اور ہم آئے کس لیے ہیں؟ شہادت حاصل کرنے کے لیے ہم آئے، کوئی ضرورت نہیں مدینہ پیغام بھیجنے کی، ہم تو اسی لیے آئے ہیں، ہم تو ہر حال میں فائدے ہی میں، ہم شہید ہو جائیں گے اللہ کے راستے میں۔ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ۔ جو اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے، جو اللہ سے ملنا ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا ناپسند کرتا ہے۔ اللہ سے ملاقات، نبی سے ملاقات، یہ شوق، یہ جذبہ، یہ صحابہ کا جذبہ۔ ایک صحابی آئے جنگ کے میدان میں اور امیر سے کہنے لگے تہیأت لنفسی للشہادہ، میں نے اپنے آپ کو شہادت کے تیار کر لیا ہے۔ کیسا یقین تھا صحابہ کا کہ ہم شہید ہوں گے اور جب ہمارا انتقال ہوگا تو اللہ کے رسول سے ہماری ملاقات ہوگی۔ جس طریقے سے ہمیں یقین ہوتا ہے کہ بامبے کی ٹرین میں بیٹھ کر ہم بامبے پہنچیں گے، وہاں ہمارے رشتہ دار ملیں گے، ہمارے دوست ملیں گے، ہمیں یقین ہوتا ہے۔ صحابہ کا یقین یہ تھا ہم دنیا سے جائیں گے تو ہماری ملاقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی۔ آئے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے پاس، کہنے لگے میں شہادت کے تیار ہو گیا ہوں، فہل لک من حاجۃ الی رسول اللہ، آپ کو اللہ کے رسول سے کوئی کام ہے؟ آپ کو کوئی پیغام پہنچانا تو بتا دی، میں جا رہا ہوں، میں پیغام پہنچا دوں گا۔ حضرت نے کہا فقر عنی السلام وقل له یا رسول اللہ انا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، جاؤ اللہ کے رسول کو ہمارا سلام کہہ دینا اور کہہ دینا اللہ کے رسول جو وعدہ آپ نے کیا تھا ہم سے، اللہ نے جو وعدہ ہم سے کیا تھا ہم نے وعدہ پورا ہوتا ہی اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ اللہ کے رسول نے کہا تھا اذا حلق کسریٰ فلا کسریٰ بعدہ، کسریٰ جب مرے گا کوئی دوسرا کسریٰ پیدا نہیں ہو قیامت تک۔ اذا حلق قیصر فلا قیصر بعدہ، جس دن قیصر مرے گا دوسرا قیصر کوئی پیدا نہیں ہوگا۔ ہم نے قیصر و کسریٰ کی حکومت کا خاتمہ کر دیا، ان کے پراخے ہم نے اڑا دیے، ان کی دھجیاں ہم نے اڑا دی۔ دے پیغام پہنچا دینا اللہ کے رسول کو، اللہ کے رسول جو وعدہ آپ کر کے ہم سے گئے تھے وعدہ ہم نے پورا ہوتا دیکھ لیا، ہم نے وعدہ پورا ہوتے دیکھ لیا۔ اللہ کا پیغام پہنچایا باقاعدہ انہوں نے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا آخری وقت ہے، گھر والے رو رہے ہیں، حضرت بلال خوش ہیں، واہ طربا، کیا خوشی کا موقع ہے۔ غدا نلقی الحبہ محمد و حزبہ، کل دوستوں سے ملاقات ہوگی، کل اللہ کے رسول سے ہماری ملاقات ہوگی، تو خوشی کا موقع ہے۔ خوش ہیں حضرت بلال، گھر والے رو رہے ہیں، حضرت بلال خوش ہے، واہ طربا، کیا خوشی کا موقع ہے۔ غدا نلقی الحبہ محمد و حزبہ، کل دوستوں سے ملاقات ہوگی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے صحابہ سے ہماری ملاقات ہوگی، یہ تو خوشی کا موقع ہے۔ جب تک یہ جذبہ تھا ہم عزت کے ساتھ تھے اس دنیا کے اندر، یہ جذبہ جب تک ہمارے اندر تھا، آج بھی جہاں پر یہ جذبہ ہے، آج جہاں کے حالات آپ دیکھ رہے سوشل میڈیا پر، وہاں کے حالات آپ ان کا ایمان آپ دیکھ لیں واللہ، ان کا ایمان آپ دیکھ لیں واللہ، گھر گرا دیا گیا ان کا،
گھر ختم کر دیا گیا ان کا، اس گھر کے ملبے پہ بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ وَلَنَّبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور پڑھتے پڑھتے کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اپنے مکان گرے ہوئے مکان میں بیٹھ کے خود کو تسلی دے کے قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں۔ اللہ آزمائے گا، اللہ آزمائے گا، آزمائش کا تذکرہ وہاں کا بچہ بچہ تذکرہ کر رہا ہے۔ کیا ایمان ہوگا ان بچوں کا، کیسی تربیت کی ہوگی ماں نے اپنے بچوں کی، کہ بچہ بیٹھ کر کے اپنے گھر کے پاس ملبے پر بیٹھ کے کہتا ہے واللہ عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ عجیب و غریب ہے، مومن کا معاملہ عجیب و غریب ہے، مومن کے علاوہ کسی کو بات حاصل نہیں۔ اگر اس کو خوشی پہنچتی ہے وہ شکر کرتا ہے، اس کے لیے بہتر ہے، تکلیف پہنچتی ہے صبر کرتا ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ یہ بچے اپنے گھر کے ملبے پہ کھڑے ہو کے حدیثیں پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور مجبور کر دیا دشمن کو صلح کرنے پر، مجبور کر دیا دشمن کو گھٹنا ٹیکنے پر، بس قربانی دینی پڑی ان کو ضرور، لیکن مجبور ہونا پڑا ان کو۔ ان کے جو ہے جتنے دعوے تھے اور جتنی بڑی بڑی ڈیگیں مار رہے تھے وہ، اور پوری دنیا جن پر نظر جمائی ہوئی تھی، لیکن چند لوگوں نے مل کر، چند مٹھی بھر لوگوں نے مل کر کے ان کو جھکنے پر مجبور کر دیا۔ ایمان کی طاقت، ایمان کی غیرت، ایمان کی حمیت، صرف اللہ کی مدد پہ بھروسہ جب انہوں نے کیا تو اللہ کی مدد آئی، اللہ کی مدد ان کے ساتھ کی قربانی دینے کے باوجود آج دشمن صلح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ جذبہ، یہ بزدلی، ہم جو زندگی گزار رہے ہیں ڈر اور خوف کے ساتھ، زندگی کا خاتمہ موت ہے، زندگی خاتمہ موت ہے، جس حال میں اللہ نے موت لکھا ہے، لیکن شہادت کی موت کی دعا مانگنی چاہیے، باقاعدہ جذبہ ہونا چاہیے شہادت کی موت کا۔ حب الدنیا و کراہیت الموت، تو آپ نے فرمایا دنیا کی محبت اور موت سے ان کو ناپسند کرو گے، یہ بیماری تمہارے اندر آ جائے گی، تمہاری حیثیت بالکل ختم ہو جائے گی۔ یہ عام ہو گئی یہ چیزیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دنیا کے ساتھ ساتھ دنیا کی محبت حق ہے، بیوی بچوں کی محبت حق ہے، یہاں زندگی ہمیں گزارنا یہ حق ہے، سچ ہے، لیکن آخرت کی زندگی دنیا سے بہتر ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، آخرت کی زندگی بہتر بھی ہے، باقی بھی رہنے والی ہے، دونوں صفت اس کے اندر ہیں، دنیا کے مقابلے میں بہتر بھی ہے اور باقی بھی رہنے والی ہے۔ دنیا بہتر بھی نہیں ہے، ختم بھی ہو جائے گی، لیکن ہم ہیں کہ ہر معاملے میں دنیا کو سامنے رکھتے ہیں، آخرت کو سامنے رکھ کر اپنی نسلوں کی تربیت کریں، ہم اپنی بچیوں کی تربیت کریں۔ ہم آج ایمان سوز، دین سوز، ایسے ایسے فتنے، یہ انٹرنیٹ کا دور آ گیا ہے، یہ سوشل میڈیا کا دور آ گیا ہے، ایسے ایسے فتنے، ایسے ایسے گناہ جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے تھے اپنے زمانے میں، آج یہ چیزیں عام ہیں۔ اپنی نسلوں کی فکر کریں، ہم اپنی بچیوں کی فکر کریں۔ ہم بہت افسوس ہوتا ہے دیکھ کر، ہماری جوان بہنیں، بیٹیاں سب موبائل لے کے گھوم رہی ہیں۔ موبائل، ان کو موبائل سے کیا کام، کتنے رشتہ داروں کے فون ان کے پاس آئیں گے، کتنے رشتہ داروں کے فون ان کے پاس آئیں گے۔ باپ موبائل بیٹیوں کو دلا دے رہا اور لے کے ٹہلنے گھوم رہی ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہماری بچی کس سے بات کر رہی، کہاں جا رہی، کیا کر رہی، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر ہماری مرغی تھوڑی دیر کے لیے گم ہو جائے، بکری ہماری کہیں چلی جائے، پورے محلے میں ڈھونڈنا نکل جاتے ہیں، بھائی ہماری مرغی نہیں نظر آ رہی، کہاں کسی نے دیکھا تو نہیں ہے، میری بکری نظر نہیں، پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے، پورے محلے میں ڈھونڈ ڈالیں گے۔ ہماری جوان بیٹی صبح سے شام تک نہیں نظر آ رہی ہے، باپ کو پرواہ نہیں، ماں کو پرواہ نہیں، ہماری بچی کہاں گئی، میری بچی کیا کر رہی ہے، کہاں گئی ہے، کہاں وقت گزار رہی، گارجین کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ آج حالات بڑے خراب ہیں، یہ فتنے کا دور ہے، جو بچ جائے فتنے سے بچ جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا یمسی الرجل مؤمنا ویصبح کافرا، ایک دور آئے گا صبح ایمان کی حالت میں کرے گا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، شام ایمان کی حالت میں کرے گا، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، ویبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے چند ٹکوں کے لیے، دنیا کی لالچ کے لیے اپنے دین کا سودا کر دے گا۔ وہ موبائل کی لالچ میں آ جائے گا، وہ اچھے اچھے کھانے کے، اچھے اچھے ہوٹلوں میں ناشتے کرنے کی لالچ دی جائے گی، لڑکیاں بیٹھ جائیں گی، موبائل کا آفر دیا جائے گا، بیٹھ جائیں گی۔ آج دیکھنے کیا ہو رہا ہمارے ملک کے اندر، کتنی لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، ان کو ماں باپ نے بتایا نہیں اسلام کی قیمت کیا ہے، مرتد ہو رہی باقاعدہ، ایمان کی قیمت کو بتائی نہیں ماں باپ نے ان کے، کہ مرنے کے بعد تمہارا کیا ہوگا، تمہارا حشر کیا ہوگا اگر بغیر ایمان کے تم اس دنیا سے چلی گئی۔ اسلام میں تو مرتد کی سزا قتل ہے، صرف ہمارے ہاں مرتد کی سزا صرف قتل ہے،
نوجوان نسلوں کو بتانے ایمان کی قیمت بتائیے۔ مولانا علی محمد ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے اپنے بچوں کو توحید گھول کر پلا دو، جس طریقے سے تو دوائیاں پلاتے ہو ان کو چمچ میں ڈال کر، چینی لگا کر، کوشش کرتے ہو شہد پلا کر کے کڑوی دوائیں ان کو پلاتے ہو، اسی طریقے سے توحید کو گھول کر کے اپنی نسلوں کو پلاؤ، ورنہ تمہارے دنیا سے جانے کے بعد یہ پتہ نہیں کیا کیا کہاں کس آستانے پہ جائیں گے، کس مزار پہ جائیں گے، کہاں جا کے اس ماتھا ٹیکیں گے، کیا کریں گے۔ ان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، ان کے عقیدے کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، ان کے ایمانی تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنی نسلوں کو سامنے رکھیں، ان کی تربیت کریں، جو کام ہمارا تھا غیر کر رہے ہیں۔ ایک مولانا نے کہا میں جہاز میں بیٹھ کر کے جا رہا تھا، ایک انگریز عورت اپنے بچوں کو چمچ سے کچھ کھلا رہی تھی، ہر چمچ کھلانے کے بعد کہتی تھی سے تھینک یو، بچہ کہتا تھینک یو، پھر کھلاتی سے تھینک یو، پھر تھینک یو بچہ کہتا۔ کہنے لگے کم سے کم 25 مرتبہ اس نے اس کھانا کھلانے میں 25 مرتبہ اس نے اپنے بچے سے تھینک یو کہلوایا۔ پھر بچے نے محبت میں اپنی ماں کو چمچ سے منہ میں ڈال دیا، ماں نے اس سے کہا تھینک یو۔ ہمارے یہاں بچوں کو جزاک اللہ نہیں سکھانے والا کوئی۔ مہمان آئے بچے کو پیسہ دے دیے، گونگا بورا بورا کھڑا ہوا ہے منہ، نہ جزاک اللہ کہہ رہا نہ شکریہ کہہ رہا۔ سکھائی نہیں گئی اس کو، تربیت ہی نہیں کی گئی اس کی کہ اگر کوئی چیز دے تو جزاک اللہ کہو۔ تو بچوں کو کی تربیت کی ضرورت ہے۔ یہ نئی نسل ہمارے پاس یہ امانت ہے، ہمارے بڑوں نے ہماری تربیت کی ہے، یہ نئی نسل ہمارے پاس امانت ہے، اس کے بارے میں اللہ کے ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، ہمیں دنیا کی زندگی کی فکر کے ساتھ ساتھ آخرت کی زندگی فکر کرنی ہے، ایمانی اعتبار سے بہت مضبوط ہونا پڑے گا۔ بس جان لیجئے کہ ساری طاقتوں سے بڑھ کر ایک طاقت ہے، جو بھی طاقت دنیا کے اندر ہو، جو بھی حکومت دنیا کے اندر ہو، ساری طاقتوں سے بڑھ کر ایک طاقت ہے، وہ اللہ کی طاقت ہے۔ وہ ایمان والوں کے ساتھ ہمیشہ سے اور ہمیشہ ایمان والوں کے ساتھ رہے گی۔ شرط ہے کہ ہم ایمان والے بنیں۔ سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔